ویلکم بیک. اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ ہی دیر میں، لیکن یہ جو وقت ہے، یہ جو ایام ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. کل ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو خصوصی طور پر حج کے حوالے سے ایک اچھا بڑا سیشن اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ سب اپنے اس فورم سے آپ کے لیے پہنچائیں. تو کل ہماری خصوصی ہم کوشش کریں گے پروگرامنگ اسی حوالے سے ہو. لیکن آج بھی کیونکہ بس اب دن بہت نزدیک آ رہے ہیں، حج کے حوالے سے جو مناسک حج ہیں، جو منازل حج ہیں، وہ کہاں تک پہنچ رہی ہیں، کیا عالم وہاں پر ہے، وہ کیا مناظر ہیں. ہم اور آپ جب یہ مناظر دیکھتے ہیں، جب مکہ مدینہ کی رونقیں دیکھتے ہیں، جب حرم میں لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہیں، جب دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمانوں کا جذبہ دیکھتے ہیں، تو دل کرتا ہے کہ ہم بھی اس جذبے کا، اس ہجوم کا حصہ ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. تو اس سال حج کے حوالے سے ایک ہمارے پاس پیکج ہے کہ آئیے ہم اور آپ مل کے اس وقت چلتے ہیں مکہ اور مکہ مدینہ کی سیر کرتے ہیں، مکہ مدینہ کی رونقیں دیکھتے ہیں. اور کیونکہ ظاہر ہے یہ والے جو ایام ہیں اس میں خصوصی طور پہ لوگ جو ہیں مکہ مکرمہ میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کے آگے کے جو فرائض ہیں یا جو فریضے ہیں یا جو منازل ہے اس کو طے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے آگے ان کی جو جرنی ہوتی ہے جس میں پیدل چل کر بھی جانا ہوتا ہے، پھر میدان عرفہ کے حوالے سے بھی ہے. کافی ساری چیزیں ہیں جو ایک ایک کر کے ظاہر ہے وہ پوری ٹرانسمیشن بھی آپ کو جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے دکھائی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ آپ اس کا بھی حصہ بنیں. لیکن اس وقت ہم اور آپ مل کے ایک یہ ٹیزر کہہ لیجئے جو پیکج کی صورت میں ہے یہ دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. سعادت کی گھڑیاں قریب آ گئیں. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے دنیا بھر سے 10 لاکھ سے زائد حجاج اللہ کے گھر پہنچ گئے. مناسک حج 5 دنوں تک جاری رہیں گے. عازمین نے مینا میں خیمہ بستی آباد کر لی. عازمین حج کل دن مینا میں قیام کریں گے، جہاں 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے اور رات بھر عبادت کریں گے. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ جمعے کو ادا کیا جائے گا. جمعے کی صبح سورج طلوع ہونے سے قبل عازمین میدان عرفات کی جانب رخ کریں گے. عازمین مسجد نمرہ میں خطبہ حج اور خطبہ جمعہ سنیں گے اور نماز جمعہ اور عصر ایک ساتھ ادا کی جائے گی. خطبہ حج الشیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسی ادا کریں گے. عازمین میدان عرفات میں دن بھر قیام اور خطبہ حج کے بعد سورج غروب ہونے سے قبل واپس مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے، جہاں نماز مغرب اور عشاء ملا کر ادا کی جائے گی. عازمین رات بھر مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے عبادت کریں گے اور کنکریاں اکٹھی کی جائیں گی. اگلی صبح سورج طلوع ہونے سے قبل حجاج کرام 10 ذی الحج کو مینا روانہ ہوں گے، جہاں جمرات کے مقام پر رمی کریں گے، یعنی شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور قربانی کر کے سر منڈوا کر طواف کے لیے حرم جائیں گے. حجاج کرام مسجد حرام پہنچ کر طواف زیارت کریں گے. کورونا وائرس کے بعد پہلی بار 10 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے. حج کے دوران سعودی حکومت کی جانب سے زائرین کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں. کیا خوبصورت مناظر ہیں. اور جب جمعے کی نماز ہوتی ہے نا، کیونکہ درمیان میں بتایا جا رہا تھا، اب تو خیر حج کا وقت ہے اور یکسر تبدیل ہوگا، مختلف ہوگا، لیکن ایک نماز جمعہ جو ہے وہ میں نے مدینہ میں ادا کیا اور ایک مکہ میں، وہ ایک ٹور میں یعنی اس وقت بھی جو رونق ہوتی ہے اور جو خواتین خصوصی طور پہ، کیونکہ مدینہ میں تو پارٹیشن ہوئے ہوئے ہیں تو خواتین کے بھی پارٹیشنز بڑی خوبصورت ہیں. اور ایسا آپ کو لگتا ہے جو ایک مسجد کا کانسیپٹ اسلام میں دیا ہے نا، جہاں پر بچے بھی آ سکتے ہیں، خواتین بھی آ سکتی ہیں، عبادتیں بھی کر سکتی ہیں، اور ایک کمیونٹی کا جو تصور ہے، کیونکہ یہ ملنا، یہ اجتماع جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو جانیں، تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کریں، تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلے، آگہی رہے. اور جب آپ مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، افریقہ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، انگلینڈ سے بھی آئے ہوتے ہیں، امریکہ سے بھی آئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمز آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کی بڑی سوچ، ان کی بول چال، ان کا چیزیں کرنے کا طریقہ، ان کا اپیرنس سب بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن اس وقت آپ کی
عقل دنگ رہ جاتی ہے اور آپ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی مسلمان ہے، دیکھو یہ بھی مسلمان ہے، یہ کہاں سے آئیں، یہ کہاں سے آئیں. بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، بڑا ایک فخر سا بھی محسوس ہوتا ہے. تو جمعے کی نماز کے حوالے سے میں بتا رہی تھی کہ اس کا ایک سماں ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور حرم کے باہر تک میں تو بڑے ان دنوں میں گئی تھی جب رش نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی حرم سے باہر تک صفیں بچھی ہوئی تھیں، اور جس طرح لوگ نماز کے اہتمام میں اور پھر جمعے کی نماز کے بعد ایک دوسرے سے ملنا، باتیں کرنا، خریداری کرنا، تو بڑا ہی خوبصورت منظر. اور یہ جو جس طرح حج کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کہنے کہ آپ کی نمازیں باجماعت، وہاں نمازوں کا لطف ہی ڈفرینٹ ہے. ایک نماز وہ جو ہم گھروں میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں بھی لطف اندوز ہو سکیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکیں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر سکیں. لیکن ایک لطف یہ بھی ہے جو وہاں جا کر آتا ہے، جب آپ حرم میں موجود ہوتے ہیں، جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز کا ہر لفظ آپ ایکچولی سن رہے ہوتے ہیں، ایکچولی فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ سعادتیں اور یہ جو ایک رحمت ہے نا اللہ کی، یہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی قسمت میں رکھے. اور اپنی طرف سے کوشش ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر بہت پیسے والے لوگ ہیں، اس میں قرآن کی آیات بھی ہیں، میں ظاہر ہے اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی، لیکن بس مفہوم یہی ہے کہ اگر بہت پیسہ ہے اور حج نہیں کیا ہے تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے غلط بات ہے. بہرحال یہاں پر ایک بریک آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے.